بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بعض اوقات 1 سال یا 2 سال، 1 ماہ یا 2 ماہ تک مسجد بیت المقدس میں اعتکاف بیٹھتے، روزہ رکھتے اور شب و روز عبادت خدا میں مشغول رہتے۔ اپنی عمر کے آخری سال میں ہر روز صبح کے وقت مسجد کے صحن میں تازہ پھوٹی ہوئی گھاس کے پاس آتے، اس گھاس سے اس کا نام پوچھتے اور اس سے اس کے فائدے اور نقصان کے بارے میں سوال کرتے۔ یوں ہی دن گزرتے رہے۔ ایک روز صبح کے وقت ایک تازہ پھوٹی ہوئی گھاس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا نام ارنوب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ ارنوب نے کہا، بیرون کرنے کے لیے، کیونکہ میں اپنی جڑوں کے ساتھ مکانوں کے نیچے جاتا ہوں اور انہیں خراب کر دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ انہوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، خدایا میری موت جنات سے پوشیدہ رکھنا تاکہ وہ مسجد کی عمارت کی تکمیل کر دے اور انسانوں پر بھی واضح ہو جائے کہ جن بھی عالم غیب نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت انتہائی وسیع و غریض تھی۔ خداوند قدوس نے تمام دنیاوی امکانات حضرت سلیمان علیہ السلام کے اختیار میں دے رکھے تھے، حتیٰ کہ جن و انس، پرند و چرند، ہوا اور بجلی کی کڑک اور چمک وغیرہ بھی سلیمان علیہ السلام کی حکومت حاصل تھی۔ ایک دن انہوں نے اپنے آپ سے کہا، ہر طرح کی سہولت رکھنے کے باوجود مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی دن آرام اور خوشی سے گزاری ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ کل تنہا اپنے محل میں جاؤ اور ہر طرح کے خیالات سے دور خوشی سے دن گزاروں۔ اگلا دن آیا تو جناب سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں داخل ہوئے۔ دروازہ اندر سے بند کر دیا تاکہ کوئی محل میں داخل نہ ہو۔ آپ علیہ السلام اپنے محل کی سب سے بلند جگہ پر پہنچے اور خوشی و شادمانے سے اپنی سلطنت کا نظارہ کرنے لگے۔ محافظوں نے محل کو گھیرے میں لیا ہوا تھا تاکہ کوئی محل کے اندر نہ جائے۔ اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت اور بلند قد و قامت کا نوجوان محل میں داخل ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا، تمہیں کس نے محل کے اندر آنے کی اجازت دی ہے؟ کیونکہ میں نے آج ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں تنہا رہوں اور آرام و سکون سے دن بسر کروں۔ جوان نے کہا، میں اس محل کے خدا کی اجازت سے اس میں داخل ہوا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، محل کا پروردگار اس محل پر مجھ سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ اب یہ بتاؤ تم کون ہو؟ جوان نے کہا، ملک الموت، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، یہاں کس لیے آئے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں آپ علیہ السلام کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، جس چیز پر معمور ہو اسے انجام دو۔ میرے لیے آج کا دن خوشی، سرور اور شادمانی کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہا کہ میری خوشی اور شادمانی اس کے دیدار اور اس کے ملاقات کے علاوہ کہیں اور صرف ہو۔ اسی وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان کی روح قبض کی، جبکہ وہ اپنے عصا کے ساتھ پیک لگائے ہوئے تھے۔ جن انس اور دیگر تمام مخلوق یہ خیال کرتی رہی کہ وہ زندہ ہے اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ کچھ عرصے بعد لوگوں کے درمیان مختلف باتیں ہونے لگی۔ بعض نے کہا، کئی دنوں سے جناب سلیمان علیہ السلام نہ کھاتے ہیں، نہ پانی پیتے ہیں اور نہ سوتے ہیں، بس ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ بعض نے کہا، وہ ہمارے خدا ہے، واجب ہے کہ ان کی پرستش کرے۔ بعض نے کہا، وہ جادوگر ہے اور ہمیں اپنے آپ کو اس حالت میں دکھا رہے ہیں۔ وہ نظروں پر غالب آ چکے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایسا نہیں ہے جیسا ہم دیکھ رہے ہیں۔ مومنوں نے کہا، وہ خدا کے بندے ہیں اور اس کے پیغمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے امر کی تدبیر کرتا ہے۔ اس اختلافات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے عصا کے اندر دیمک لگا دی۔ عصا اندر سے خالی ہو گیا
اس کے بعد عصا ٹوٹ گیا اور ان کا جنازہ منہ کے بل زمین پر آ گیا۔ اس کے بعد جنات نے دیمک کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ جب انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا پتہ چل گیا تو انہوں نے مشکل کام انجام دینے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی کی موت پر ان کی رہنمائی صرف زمین کے کیڑوں نے کی، وہ اس کی لاٹھی کو کاٹتا رہا۔ جب آپ گر پڑے تو جنوں کے لیے واضح ہوا کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے تو وہ اس دلیل غضب میں مبتلا نہ ہوتے۔ اسبل فرماتے ہیں کہ دیمک 1 سال تک آپ کی لاٹھی کو کھاتی رہی، یہاں تک کہ آپ گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس حالت میں دنیا سے اٹھایا تاکہ واضح ہو جائے کہ انسان موت کے سامنے کس قدر ضعیف، ناتواں اور بے بس ہے۔ حتیٰ کہ موت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیٹھنے اور زمین پر سونے تک کی فرصت نہ دی۔ ایک ناچیز آثار نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک عرصے تک کیسے روکا رکھا۔ اس طرح انتہائی کمزور مخلوق دیمک نے انہیں منہ کے بل گرایا اور ان کی حکومت کا پورا نظام درہم کر دیا۔ یہ چیزیں درس عبرت ہے ان مغرور و متکبر لوگوں کے لیے کہ وہ جان لیں کہ وہ جس قدر بھی قدرت مند ہو جائے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوا کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ دنیا سے کیسے رخصت ہوئے، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کر سوچے اور کبھی مغرور نہ ہو۔ یہ بھی جان لے کہ وہ عظمت خدا کے مقابلے میں اس تن کے مانند تھے جو طوفان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام ایک خطبے کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا میں اگر کوئی عالم بقا کی طرف جا سکتا یا اپنے آپ سے موت کو دور کر سکتا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، کیونکہ انہیں جن انس پر حکومت حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ نبوت اور بلند و بالا مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ لیکن جب ان کی موت قریب آ گئی تو پناہ کے مقام سے موت کے تیر ان پر پھینکے گئے۔ اسحاق بن بشیر نے ظاہری سے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام 52 سال تک زندہ رہے اور آپ نے 40 سال تک حکومت کی، اور حضرت اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ کی مدت حکومت 20 سال تھی، اور ابن جرار فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر 50 سال سے کچھ سال اوپر تھی۔ بادشاہیت کے چوتھے سال بیت المقدس کی تعمیر شروع ہوئی۔ ابن جرار کے قول کے مطابق آپ کے بعد آپ کا بیٹا اجہام 17 سال تک تخت حکومت پر قابض رہا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت پارا ہو گئی۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کے زمانے کے متعلق ختمی معلومات تو نہیں ہے، لیکن اتنا یقینی طور پر معلوم ہے کہ وہ انبیاء حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک شائیہ بن امسیہ علیہ السلام ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے۔ اس طرح مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سوابی ورلڈ کو سبسکرائب کرے۔